जनाब सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम के फरमूदा के मुतालिक बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं कि जो खसाइस अली के नाम से इमाम निसाई ने जो किताब हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में लिखी है कि अगर इंसान उसको पढ़े तो उसका ईमान जो है वो ताज़ा हो जाता है, और अगर ज़रा बराबर भी जनाब मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में किसी किस्म की कोई कमी या कजी या दिल में कोई शक और शुबा आ जाए तो मेरा ख्याल है, बल्कि मेरा ख्याल क्या, मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है कि जो शख्स अपने दिल में जनाब मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक ज़रा बराबर भी बुग़्ज़ या अनाद रखता है, किसी सूरत भी वो ईमानदार नहीं हो सकता। अब जरा जनाब इमाम नसाई अबू अब्दुर्रहमान अन-निसाई के हवाला से जो आपने किताब लिखी जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में, आपके खसाइस में, उससे कुछ अहवाल मैं नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ ताकि ये पता चल सके कि जनाब मौलाए कायनात करमल्लाह ताला वजहुल करीम आप ने कब इस्लाम कबूल किया और कब आपने आका अलैहिस्सलाम का साथ देना शुरू किया। याद रखें कि इमाम निसाई जो तज़किरा फरमाते हैं उसके मुताबिक ये बात तय है कि काबतुल्लाह में नमाज पढ़ते हुए हज़रत शुएब सलमा बिन कुहैल कहते हैं कि मैंने हब्बत अल-अरनी से सुना कि वो कहते थे कि मैंने हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम को कहते हुए सुना कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने वाला पहला शख्स हूँ। इसके मामले में दूसरी हदीस पाक हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ने वाले पहले शख्स हैं। कुछ इख्तलाफात भी हैं, ये नाकलीन के अल्फाज के इख्तलाफ का बयान पहली हदीस जो है वो रावियान हदीस है। इसमें मोहम्मद बिन अल-मुसन्ना, मोहम्मद बिन जाफ़र, गंदर शाबा, अमरो बिन मर्रा, अबी हमज़ा। हज़रत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ इस्लाम लाने वाले पहले शख्स हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम है। दूसरी हदीस पाक इस चीज़ के मुतल्लिक़ हज़रत अबू हमज़ा आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते सुना कि हज़ूर रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ने वाले पहले शख्स हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। और एक दूसरे मुकाम पर आपने असलम अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यानी हज़रत अली सबसे पहले इस्लाम लाए। रावियान हदीस हैं मोहम्मद बिन उबैद बिन मोहम्मद कूफ़ी, सईद बिन खुसैम, असद बिन दवा, अबी यहया बिन अफ़ीफ़ अपने दादा अफ़ीफ़ से रिवायत करते हैं कि मैं ज़माने जाहलियत में एक दफ़ा अपने घर वालों के लिए कपड़े और अत्र ख़रीदने के लिए मक्का आया। बस मैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो एक ताजर आदमी थे उनके पास पहुंचा। उनके पास ऐसी जगह पर बैठा था कि जहां से मुझे काबतुल्लाह साफ नज़र आता था। आसमान में सूरज के गिर्द हाला पड़ा हुआ था। बस वो बुलंद हुआ और चला गया। क्या देखता हूँ कि अचानक एक नौजवान आया और उसने आसमान की तरफ देखा, फिर काबा की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। फिर थोड़ी ही देर बाद एक और लड़का आया और उस नौजवान के दाईं तरफ खड़ा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद एक औरत आई
اور ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان نے رکوع کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان نے رکوع سے سر اٹھایا تو لڑکے اور عورت نے بھی اپنا اپنا سر اٹھایا۔ نوجوان نے سجدہ کیا تو لڑکے اور عورت نے بھی سجدہ کیا۔ میں نے کہا اے عباس، بہت بڑا واقعہ ہوا ہے۔ عباس نے کہا بہت بڑا واقعہ، یعنی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نوجوان کون ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہے جو میرا بھتیجا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ لڑکا کون ہے؟ یہ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ بھی میرا بھتیجا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو عورت ان کے پیچھے کھڑی ہے یہ کون ہے؟ یہ خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو اس نوجوان کی بیوی ہے، یعنی میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے اس بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا رب زمین و آسمان کا رب ہے، اور جس دین پر وہ کاربند ہے اس کے رب نے اسے اس کا حکم دیا ہے، اور خدا کی قسم تمام روئے زمین پر ان تینوں کے سوا کوئی اس دین کا پیروکار نہیں۔ ایک اور روایت کہ حضرت عمرو بن عباد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں، اور میرے بعد جھوٹا آدمی اس بات کو نہیں کہے گا میں لوگوں سے 7 سال پہلے ایمان لایا ہوں۔ ایک اور جگہ حضرت عبداللہ ابن الحزیل حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں اس امت کے کسی ایک فرد کو بھی نہیں جانتا کہ جس نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میرے سوا اللہ کی عبادت کی ہو۔ میں نے اس امت کے ہر فرد کی عبادت سے 9 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ حضرت عائشہ بنت سعد کہتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ حجفہ کے روز رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارا ولی ہوں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ درست فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کر بلند فرمایا اور فرمایا یہ میرا ولی ہے اور میری طرف سے میرا قرض ادا کرے گا، اور جو اس سے دوستی کرے گا میں اس کا دوست ہوں، اور جو اس سے دشمنی رکھے گا میں اس کا دشمن ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ سے ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی روایت کردہ 3 ایسی باتیں مجھے یاد ہیں کہ جس کی وجہ سے میں کسی صورت بھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو گالی نہیں دوں گا، اور اگر ان میں سے ایک بات بھی مجھ میں پائی جائے تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ان میں سے ایک کہ سرکار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب غزوہ تبوک میں آقا علیہ السلام نے مولا علی کو مدینہ پاک میں چھوڑا تو آپ نے اس پر جب آپ علیہ السلام کو عرض کی تو مولا علی کے متعلق آپ نے فرمایا کہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم مجھے ایسے ہو جیسے موسیٰ کو ہارون علیہ السلام تھے، مگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہے۔ جنگ خیبر کے روز میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کل ہم اس شخص کو جھنڈا عطا کریں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، بس ہم گردنیں بلند کر کے جھنڈے کی طرف دیکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو میرے پاس بلاؤ۔ آپ آئے تو آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں میں لعاب دہن مبارک لگایا اور آپ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ اور جب آیہ کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا اتری نازل ہوئی تو رسول کریم علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب حضرت حسن علیہ السلام اور جناب حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ ایک اور حدیث کہ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ لوگ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے عیب بیان کرنے لگے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خصائص بیان کرتے ہوئے سنا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک خصلت بھی مجھے میسر آ جائے
تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ وہی 3 باتیں جو اس سے قبل حدیث پاک میں بیان کی گئی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا کرے گا۔ چنانچہ آپ اصحاب نظریں اٹھا اٹھا کر جھنڈے کی طرف دیکھنے لگے تو آپ نے وہ جھنڈا حضرت علی علیہ السلام کو عنایت فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندہ تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے اپنی مخلوق میں سے جو شخص سب سے زیادہ محبوب ہے اسے میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے انہیں واپس کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے انہیں بھی واپس کر دیا۔ پھر حضرت عمر کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم آئے تو آپ نے انہیں اپنے پاس آنے کی اجازت دی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ اپنے باپ ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم سے کہا، اور وہ اس وقت ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ لوگ آپ کی کچھ باتوں کو تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ موسم سرما میں 2 چادریں لیے باہر نکلتے ہیں اور موسم گرما میں موٹے اور کھردرے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو جنگ خیبر میں ہمارے ساتھ نہ تھا؟ انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے فتح کرنے کے لیے جھنڈا دے کر بھیجا تو وہ بغیر فتح کے کیے واپس آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دے کر بھیجا تو وہ بھی بغیر فتح کیے واپس آئے۔ پھر رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا اب میں اس شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ فرار ہونے والا نہیں۔ اور پھر آپ نے میری طرف پیغام بھیجا اور میں عشوب چشم میں مبتلا تھا۔ آپ نے میری آنکھوں میں لعاب دہن مبارک ڈال کر بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ اللہ علی کی گرمی اور سردی سے حفاظت کر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے نہ کبھی گرمی کا احساس ہوا ہے اور نہ کبھی سردی کا احساس ہوا ہے۔ 7ویں حدیث مبارکہ کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم جنگ خیبر کے روز پہلو بپہلو چل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا مگر آپ سے خیبر فتح نہ ہوا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا، آپ بھی لوٹ آئے اور فتح حاصل نہ ہوئی اور لوگوں کو بھی تنگی اور سختی محسوس ہوئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کل اس شخص کو اپنا جھنڈا دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ فتح حاصل کیے بغیر لوٹے گا نہیں۔ ہم نے رات بہت خوشی سے گزاری کہ کل فتح حاصل ہونے والی ہے۔ صبح رسول کائنات علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی، پھر آ کر کھڑے ہو گئے اور جھنڈا عطا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ لوگ اپنی اپنی ٹولیوں میں تھے۔ ہم میں سے جو آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اپنا کوئی مقام سمجھتا تھا تو وہ اس بات کا آرزو مند تھا کہ جھنڈا اسے ملے، مگر آپ نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا۔ ان کو آشوب چشم کا عارضہ تھا۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈال کر ہاتھ پھیرا اور ان کو جھنڈا عنایت فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بات ان لوگوں نے بتائی جو گردنیں لمبی کر کر کے جھنڈے کو دیکھ رہے تھے، وہ جھنڈا وہ علم کہ جس کو عطا کیا گیا حضرت مولا علی علیہ السلام کو، جو سرکار نے عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل خیبر کے قلعہ میں اترے اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ کچھ لوگ حضرت عمر کے ساتھ گئے اور اہل خیبر کے ساتھ لڑے، بس حضرت عمر اور ان کے ساتھی منتشر ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ آئے تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اب اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، بس آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بلایا اور وہ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ حضور علیہ السلام نے آپ کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ گئے۔ آپ کا اہل خیبر سے آمنا سامنا ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مرحب یہ رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا،
खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, हथियार बंद हूँ और एक तजुर्बा कार बहादुर हूँ। जब शेर मेरी तरफ आते हैं तो मैं गज़बनाक होकर भी कभी नेज़ा जनी और कभी शमशीर जनी करता हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से उसकी 2 झड़पें हुई। आपने उसकी खोपड़ी पर तलवार मारी जो उसके सर से पार हो गई। सब अहले लश्कर ने आपकी तलवार की ज़र्ब की आवाज़ को सुना। बस हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम के लश्कर के आखिरी आदमी को अभी ऊँग भी ना आई थी कि लश्कर के पहले आदमी ने फतह की नवीद सुन ली। इसी तरह हज़रत अबू हाज़म फरमाते हैं कि मुझे हज़रत तस्हील बिन साद रदियल्लाहु अन्हु ने बताया कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खैबर के रोज़ फरमाया, ये झंडा मैं उस शख्स को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फतह अता फरमाएगा। अल्लाह ताला और उसका रसूल का वो अल्लाह ताला और उसके रसूल का मुहिब है और उसका रसूल भी उसे अल्लाह और उसका रसूल भी उसे महबूब रखते हैं। जब सुबह हुई तो लोग आका अलैहिस्सलाम के पास गए। हर आदमी इस बात का आरज़ूमंद था कि झंडा उसे मिले। आपने फरमाया, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? कहा, लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली आशुब चश्म में मुब्तला हैं। आपने फरमाया, उनकी तरफ पैगाम भेजो। आप आए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में लाब दहन मुबारक लगाया, आपके लिए दुआ फरमाई तो आप तंदुरुस्त हो गए, गोया आपको कोई तकलीफ ही ना थी। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने आपको झंडा अता फरमाया तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनसे उस वक्त तक जंग करूंगा यहाँ तक कि वो हमारे जैसे हो जाएं, यानी इस्लाम कबूल कर लें। इसके जवाब में हजूर रिसालत माब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आराम और वक़ार से जाइए यहाँ तक कि आप उनके सहन में उतर जाएं, फिर उन्हें दावत इस्लाम दें और अल्लाह ताला की जानिब से जो फ़राइज़ उन पर आयद होते हैं वो उन्हें बताएं। और खुदा की कसम, अगर अल्लाह ताला आपके ज़रिए एक आदमी को भी हिदायत दे दे तो वो आपके लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में, आपकी विलाय मुबारका की शान में, आपके औसाफ़ हमीदा के मुतल्लिक़ गुफ्तगू जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको जनाब सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी नालैन मुक़द्दस का सदका, जनाब मौलाए कायनात और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम अहले बैत, आपकी अज़वाज मुतहरात, आपके असहाब रिदवानुल्लाह अजमाइन और ताबईन और तबा ताबईन और सालिहीन से मोहब्बत, उनसे उन्स, उनकी ग़ुलामी और उनकी वफ़ादारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।